لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل و کرم سے ایک دہائی سے اسماء و صفات سے متعلق دروس کا ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی کی متعدد اسماء حسنہ کم و بیش 100 کے آس پاس ہم نے ان کا ذکر کیا ہے ایک ایک نام لے کر, اور صفات سے متعلق بھی کم و بیش 100 یا اس سے کچھ زائد. اور قواعد کی اگر بات کریں تو متعدد قواعد بھی سلسلہ وار نہ صحیح وقتاً فوقتاً ذکر کیے جاتے رہے ہیں. پچھلی چند نشستوں سے میں نے اس بات کو یعنی خصوصی طور پر ایک موضوع کے تحت آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ یہ جو عقدی امور ہیں, خاص طور پر صفات باری تعالیٰ کا جو موضوع ہے, وہ اہل سنہ کے ہاں متفق علیہ معاملہ ہے, غیر نزاعی معاملہ, جس میں 2 موقف نہیں ہے, 2 قول نہیں ہے, قول واحد, ایک ہی قول, ایک ہی بات. اہل سنہ والجماعہ جب کہتے ہیں تو اس کے جو سرخیل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ, وہاں سے اس کا اطلاق شروع ہوتا ہے. تو خلفائے راشدین, دیگر عشر مبشرہ, بدر صحابہ, کل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین, کتب ستہ کے مؤلفین, ائمہ اربعہ, دیگر محدثین رحمہم اللہ اجمعین, اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کا ایک طویل سلسلہ جو ہر صدی میں مطلب متعدد جگہوں پر گاہے بگاہے جو ہے مطلب ان کی خدمات رہی ہیں, جن میں ایک بڑی تعداد, کن کن کے نام لیے, فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک بڑے نام اگر ہم لینا چاہیں تو جو ہے مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, آپ کے تلمیذ حافظ ابن القیم, امام ذہبی اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اجمعین, پھر جو ہے مطلب یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ, آپ کا خانوادہ, اور یعنی بر صغیر کے سبھی علماء اہل حدیث, اور اعلام کی اگر بات کرتے ہیں تو خاص طور پر شیخ البانی, شیخ بن باز, شیخ ابن عثیمین, اور باحیات علماء میں سے شیخ صالح الفوزان, شیخ عبد الرحمن البراق وغیرہ وغیرہ حفظہم اللہ تعالی. یہ ایک جو معاملہ رہا ہے صفات سے متعلق ایک متفق علیہ معاملہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں چونکہ عشائرہ کی کثرت ہے اور پھر ملکی سطح پر ان کو سربراہی میسر ہے, تو اس تناظر میں انہوں نے اپنے معتقدات کو نشر کیا, پھیلایا, اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ جو یہی مطلب یہی اصل سنیت ہے, یہی اہل سنہ والجماعہ کا نقطہ نظر ہے. تو انہوں نے مطلب شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک طرح سے یعنی مغالطہ کا شکار ہوئے, اور امت مسلمہ سوء فہم کی شکار ہوئی, نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. ایسی صورت میں یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ یعنی صفات سے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا جو معاملہ رہا ہے وہ متفق علیہ معاملہ رہا ہے. آج دنیا بھر میں جو سلفی حضرات کا جو عقیدہ ہے صفات سے متعلق, یہ صدیق اکبر کا, عمر فاروق کا, عثمان ابن عفان کا, علی بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ اجمعین, دیگر کل صحابہ کا یہ نقطہ نظر رہا ہے, ائمہ اربعہ کا, ائمہ ستہ کا جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں وغیرہ وغیرہ, کل تابعین کا, کل صحابہ کل تابعین کا. ایسے میں یہ میں جو ہے مطلب ایک لفظ میں بھی بتا سکتا ہوں, لیکن میں باذن اللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کی اور جو ہے یعنی کہ نام بنام لے کر کے حوالہ جات کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے, تاکہ لوگوں کی دل کی آنکھیں کھلیں, اور جو اس کے دعات اور مبلغین ہیں ان میں بھی سدھار آئے, اور پھر ان کے تئیں اور لوگوں میں بھی سدھار آئے, یا مطلب لوگوں پر حجت قائم ہو, لوگوں تک بات پہنچے. الدین و نصیحہ کے تحت میں نے ایک سلسلہ شروع کیا, اللہ تعالیٰ سے مبارک بنائے. تو اس کی یہ 6ویں جو ہے کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی میں یعنی امام زہری رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ, ان دو یعنی جو کہ مطلب سرکردہ علماء میں سے ہیں, نہایت قداور شخصیتیں ہیں, مطلب یعنی صحابہ کے بعد بڑے نام ہیں. ان 2 ناموں کی نسبت سے میں آپ کو یہ بات رکھوں گا کہ صفات سے متعلق یعنی اہل السنہ کا جو نقطہ نظر, اہل السنہ سے مراد جو اشاعرہ ہیں وہ اس سے قطعاً خارج ہیں, جو خاص معنی میں جو اہل السنہ ہیں, خاص معنی میں جو اہل السنہ ہے.
یعنی صفات سے متعلق اہل السنہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس سے وہ خارج ہے، اس معتقدات، چونکہ وہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کیوں کر اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ خود اس سے مطلب یعنی دستبردار ہو رہے ہیں، وہ خود اس سے جو ہے مطلب یعنی دوری اختیار کر رہے ہیں، وہ کس تناظر میں اہل السنہ کی اس اصطلاح میں داخل ہو سکتے ہیں خاص معنی میں؟ بات واضح ہو گئی؟ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ تابعین کا اس بات پر اتفاق تھا۔ تو یہ اتفاق میں متعدد اصحاب علم کے حوالے سے نقل کرتے آ رہا ہوں، آج ان دو علماء کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امام زہری یا امام اوزاعی، جن کے میں حوالے دینے جا رہا ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی یہ باتیں، ان کے یہ اقوال کن کن کتابوں میں ہیں، یہ خود ایک حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔ یہ میں آپ کو کسی تفسیر کی کتاب سے، خاص طور پر جو قدماء کی جو تفاسیر ہیں، جیسے امام طبری کی تفسیر ہے رحمہ اللہ تعالی، میں اس طرح کی تفاسیر کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، یا عقیدے سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، امام لالکائی کے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، یا امام آجوری رحمہ اللہ کے شریعہ، یا جو ہے مطلب الابانہ ابن بطہ رحمہ اللہ کی رحمہم اللہ اجمعین، ان کتابوں کے حوالے میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان میں تو یہ تو اسی موضوع کے لیے مطلب منتخب کی گئی کتابیں ہیں، اسی کے لیے تیار کی گئی کتابیں ہیں، عقیدہ اہل السنہ کی نمائندگی کے لیے۔ تفسیر تو تفسیر کی کتاب ہے، لیکن آپ دیکھو کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ قدیم علماء نے مطلب ہر جگہ پر جہاں ضرورت پڑی مطلب اس کو وہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا، ہر چھوٹی موٹی مناسبت سے۔ اب امام زہری کا جو قول میں آپ کو نقل کرنے جا رہا ہوں امام اوزاعی کے حوالے سے رحمہم اللہ تعالی، یہ امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب یعنی العلل، اس کتاب کے حوالے سے، یعنی مطلب یہ کہ ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے، مطلب یہ بات تصور میں بھی نہیں آتی ہے کہ یہ اس طرح کے اقوال کے لیے کوئی علل الاحادیث الواردہ فی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مطلب مذکور ہوں گی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جو العلل ہے وہ اپنے موضوع سے واضح ہے کہ کس طرز کی کتاب ہے، لیکن دیکھو اس طرز کی کتابوں میں بھی چونکہ جن حدیثوں سے متعلق تعویل ہوئی ہے وہاں اس کی نشاندہی، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ، آپ کا نام، آپ کا ترجمہ حیات، آپ کی زندگی، ظاہر بات وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین ہیں، لیکن ایک کلمے میں اگر کہنا چاہیں تو وہ اہل السنہ کے اعلام میں سے ہیں، بڑی شخصیات میں سے ہیں۔ آپ جو بذات خود ایک کتاب ہے الصفات ہمارے پاس نہیں ہے، اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ شاملہ وغیرہ میں بھی ہے کیا، یقیناً جو ہے وہ کتاب مطبوع ہے، میں نے اس کی تصویر دیکھی میں نے، تو الصفات ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصفات میں اہل السنہ والجماعہ کی مکمل جو ہے مطلب نمائندگی کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن العلل میں آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ حیران کن بات ہے واقعتاً۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے العلل، یعنی یہ بالکل مسانید کے طرز پر کتاب ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اگر کسی کو مشقت ہو رہی ہے، فہرست وغیرہ سے بھی آزاد ہو کر کے وہ مطلب کتاب ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو مسند ابی ہریرہ میں چلا جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو مرویات ہیں ان کے تلامذہ سے متعلق آپ کو وہ روایت مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس جو العلل کا جو نسخہ ہے وہ یعنی شیخ محمد بن صالح بن محمد الدباسی تو حفظہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے مطلب تحقیق کیا ہوا نسخہ ہے، حالانکہ دکتر محفوظ الرحمن ابن زیبن اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے اس پر، لیکن آپ نے غالباً مکمل کام نہیں کیا، اور پھر اس کام کی تکمیل بھی آپ نے کی تھی شیخ دباسی نے، لیکن بذات خود آپ نے اس کام کو جو ہے انجام دیا ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی کام ہے، وہ نسخہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ شیخ محمد بن صالح الدباسی کا حفظہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی جلد نمبر غالباً میں سمجھتا ہوں 4، جو میرے پاس کا جو نسخہ ہے 9 جلدوں والا، جلد نمبر 4، اور اس میں صفحہ نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن جو روایت نمبر ہے 1802 جتنا مجھے یاد ہے، 1802 یا 1803، تاکہ کوئی طالب علم کتاب کھول کر کے مطلب تلاش کرنا چاہے تو وہ تلاش کر لے سکتا ہے۔ شاملہ سے تو لفظ ڈالیں تو آنکھ بند کر کے جو ہے مطلب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن کتاب سے جو علم لیا جائے گا، کتاب سے جو معلومات دی جائیں، کتاب ہاتھ میں جو آنی ہے وہ اصل العلم ہے، اس کے 50 فوائد ہیں، تو اس لیے میں کچھ تفصیلی حوالہ میں نے دیا ہے تاکہ کسی طالب علم کے کام آ جائے۔ اچھا، روایت کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو ہے مطلب کچھ خلاصہ کر دیتا ہوں، حالانکہ علل چاہے ظاہر بات ہے ہمارا موضوع نہیں، اور صفات سے متعلق جو میں موضوع آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں 2 الگ الگ موضوعات ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اصل موضوع پر اثر پڑے یہ معلومات لے کر کے، لیکن بس ایک تھوڑی ہلکی پھلکی نشاندہی تاکہ میں اپنے اصل موضوع میں داخل ہو جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، صحیح مسلم کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی بالکل کتاب الایمان میں آغاز ہی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 57 ہے صحیح مسلم کی،
کتاب الایمان میں. اب رہی بات صحیح بخاری میں، تو یہ حدیث متعدد مقامات پر ہے. کتاب المظالم میں بھی ہے، کتاب الاشربہ میں ہے، کتاب الحدود میں ہے، کتاب التوحید میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا دیکھو کہ کتاب المظالم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جہاں سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یعنی اس طریق سے حدیث سنا رہا ہوں، ذرا متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک حدیث جسے میں آگے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو آپ کے متعدد تلامذہ اور آپ کے اخص تلامذہ میں سے امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ، امام ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ تعالی، یہ سب جو فقہائے سبعہ میں سے بھی ہیں. اور ایک تیسرا نام آتا ہے یعنی ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی جو ہے مطلب یعنی فقہائے سبعہ میں سے ہیں. تو یہ تینوں اصحاب علم کے نام ملتے ہیں جو یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، اب یہ جو تین تلامذہ کی بات ہے، ان میں سے یعنی امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، وہ ان تینوں اصحاب علم سے روایت کرتے ہیں. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے تلامذہ میں سے ایک نام آتا ہے مصری عالم دین عقیل ابن خالد ابن عقیل ابو خالد المصری رحمہ اللہ تعالی، وہ آپ سے روایت کرتے ہیں. لیکن عقیل ابن خالد کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عالم دین ہیں جن کا بذات خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے آگے، وہ ہیں امام ابو عبد الرحمن الاوزاعی رحمہ اللہ تعالی. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس حدیث کے یعنی عقیل ابن خالد کی متابعت کرتے ہیں. کس طرح کی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بات یہ ہے کہ امام یعنی جن کا میں نے نام دیا تھا عقیل جن کا نام ہے، عقیل سے ملنے والی جو روایت جو صحیح بخاری میں ہم کو ملتی ہے، وہ عقیل رحمہ اللہ ابن شہاب الزہری سے، اور امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں یعنی ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، جو ہشام یعنی ابو جہل جن ابو جہل نصر اللہ علیہ وسلم، اللہ توحید پر ہمیں قائم رکھے، اللہ اسلام پر ہمیں قائم رکھے. اللہ نے اس شخص کو اسلام سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ابو جہل کے ایک سگے بھائی ہیں جن کا نام ہے الحارث بن ہشام، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق سے نوازا. فتح مکہ کے موقع میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے جو فرزند ہیں عبد الرحمن، وہ کبار تابعین میں سے ہیں، 43 ہجری سن وفات ہے. ان کے جو فرزند ہیں ابو بکر، جو فقہائے سبعہ میں سے، ابو بکر فقہائے سبعہ میں سے ہیں. تو امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں عقیل والی جو روایت ہے، جو صحیح بخاری کی کتاب المظالم میں وہ سند ہے. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت میں اس کی متابعات بھی ذکر کی ہیں کہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور جو ہے سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، اور بذات خود جو ہے اپنی سند سے کتاب الاشربہ میں بھی لے کر کے آئے ہیں. مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے اور نہ اس کا یہ تقاضا ہے. بس مجھے امام اوزاعی کا حوالہ دینے کے لیے کچھ تفصیل مجھے بتانی پڑ گئی. مجھے اب کہنا یہ ہے کہ جن کا بھی میں نے نام لیا تھا امام عقیل رحمہ اللہ، جو ابو بکر ابن عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن ہشام کی جو روایت بیان کر رہے ہیں، بالکل امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی ان کی متابعت کرتے ہیں. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے. الحمدللہ یہ میں نے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم میں، کس میں؟ کتاب المظالم میں، اور باب قائم کیا ہے یعنی باب النہبہ بغیر اذن صاحبہ. یعنی ایک ہوتی ہے چوری، مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا موبائل اپنے پاس رکھا ہے، ہاتھ میں رکھا ہے، یا اس طرح سے رکھا ہوا ہے، ایسے رکھا ہوا ہے، یا جیب میں رکھا ہوا ہے، تو پوری مہارت کے ساتھ کسی نے اس کو چوری کر کے لے کے چلا گیا، تو اس کو سرقہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کے اندر حرز والی بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر آدمی چاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے مطلب اٹھا کے لے کے بھاگا ہے، تو یہ ایک الگ جو ہے مطلب معاملہ ہے، چاہے سزا کا معاملہ ہو چاہے اس عمل کا معاملہ ہو، اس کو النہبہ کہا جاتا ہے، مطلب دن دہاڑے لوٹ مار جسے کہتے ہیں نا وہ. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم میں باب قائم کیا یعنی النہبہ بغیر اذن صاحبہ، مطلب یہ کہ کسی نے اجازت دے دی ہو اپنے مال لے کے جانے کی تو پھر وہ مظالم میں شمار نہیں ہوگا. مظالم میں کیا شمار ہوگا اس کو آپ نے بتایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی ایک مسلمان ایک مومن حالت ایمان میں ہے، لیکن جب وہ زنا کرتا ہے تو اس عمل کے وقت میں ایمان کا جو نور ہوتا ہے اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے.
اسی لیے کہا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، حالت ایمان نہیں وہ مومن بھی ہے وہ زنا بھی کر رہا ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ معنی اس کا۔ ذرا دھیان دیجئے، اصل موضوع کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، شراب پی رہا ہے اور اس میں ایمان بھی ہے ایسا نہیں ہوتا۔ جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس کے دل سے جو ایمان کا جو نور ہے وہ نور جو ہے سلب کر لیا جاتا ہے، وہ لے لیا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ کہا کہ ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس چوری کے وقت میں جو نور ایمان ہے وہ نور ایمان اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہ جو لفظ ہے جسے امام بخاری نے باب میں قائم کیا ہے النہبہ بغیر اذن صاحبہ، یہ جو مطلب دن دہاڑے لوٹ مار جسے کہتے ہیں نا، اس سے متعلق اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، آپ کی جو استاذ ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، اور وہ ابو ہریرہ سے اور وہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طریق میں ہی یہ لفظ آ رہا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف یا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے جب حدیث کو لے کر کے آ رہے ہیں تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے، امام بخاری نے اس کی نشاندہی کی۔ جو یعنی یونس بن یزید الائلی وغیرہ کے طریق سے جو ابن شہاب الزہری کے تلامذہ میں سے ہیں اور دیگر تلامذہ بھی، لیکن جو عقیل اور امام اوزاعی وغیرہ ہیں ان کے طریق سے یہ لفظ ملتا ہے، جو خاص طور پر ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث ہی کے طریق سے یہ لفظ مل رہا ہے۔ اچھا دھیان دیجیے، جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے آگے کا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، یعنی حین ینتہبها وهو مؤمن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن دہاڑے ایک آدمی لوٹ مار کر رہا ہے اور اس وقت اس کے دل میں ایمان بھی ہو، نور ایمان اس وقت اس سے نکال دیا جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بات سب کے سامنے سے مطلب لے کے بھاگ رہا ہے، مثلا اتنا جری اس قدر کا یہ جرات، اس مطلب ایمان فوت ہے، اس سے نور ایمان اس وقت اس سے جو ہے مطلب نکال دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے تلمیذ محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ وہ بھی امام بخاری کے تلمیذ ہیں، اور ابو جعفر محمد بن حاتم الوراق وہ بھی امام بخاری کے تلمیذ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تلمیذ سے ان کے تلمیذ بیان کر رہے ہیں، وہ دونوں تلامذہ ہی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ امام محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وجدت بخط ابی جعفر یعنی محمد بن حاتم الوراق، ابو بکر ان کی کنیت ہے یا ابو جعفر ان کی کنیت ہے، بہرحال اختلاف ہے، لیکن ابو جعفر زیادہ مشہور ہے۔ کہا کہ میں نے محمد بن حاتم الوراق جو امام بخاری کے تلمیذ ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا میں نے یہ دیکھا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ قال ابو عبداللہ، تقریباً صحیح بخاری میں 250 کے مقامات پر جو ہے 250 مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں قال ابو عبداللہ، اس اپنی اس کنیت سے جو قدیم علماء کا جو انداز رہا ہے میں نے اسے اجزا کیا الحمدللہ۔ تو کہا کہ قال ابو عبداللہ، بعض نسخوں میں ہے بعض نسخوں میں نہیں ہے، تو قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہو مؤمن حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کا مطلب جب کرے گا تو ایمان اس سے فوت ہو جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان ينزع منہ، کیا مطلب یعنی یرید الایمان، کہ ایمان اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ حافظ بن حجر نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ دراصل عبداللہ بن عباس کا قول ہے، جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کتاب الحدود میں۔ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال ابن عباس یعنی ينزع منہ نور الایمان، اور امام بخاری اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس کے فتح الباری میں بھی تغلیق و تعلیق میں بھی ذکر کیا کہ اس کا موصول ہونا کہاں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اصل موضوع تک مجھے آپ کو پہنچانے کے لیے بے حد ضروری تھی، اس کے بغیر میں موضوع سے جوڑ ہی نہیں پا رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی پڑی۔ اب اصل موضوع میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے العلل میں جو میں نے کہا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویات جو ہیں جن کو علل کے طور پر آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ روایت ہے اس میں آپ نے یہی کہا کہ یعنی جو عام طور پر آپ کا جو اسلوب ہوتا ہے کہ سئل عن حدیث سعید و ابی سلمہ و ابی بکر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام عن ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو 3 تلامذہ ہیں ان سے متعلق بھی آپ سے سوال کیا گیا امام دارقطنی سے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان 3 روایت سے متعلق بھی کہ کیا بات ہے اس سلسلے میں، کیونکہ جو ہے مطلب آگے مطلب ابو بکر بن عبد الرحمن ابن الحارث جو ہیں ان کی طریق میں جو لفظ ملتا ہے بار بار جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے صحیح بخاری میں کہ اسی طریق سے ملتا ہے، تو بہرحال اس سے متعلق یہ
آگے جو امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے تلامذہ ہیں ان کے تلامذہ میں پھر جو ہے مطلب یہ اختلاف ہوا ہے الفاظ کو لے کر کے، یا مطلب یعنی درمیان میں ابو بکر ابن عبد الرحمن ہیں یا سعید بن مسیب ہیں، ابو سلمہ ہیں رحمہ اللہ اجمعین وغیرہ وغیرہ. اس نے اپنے انداز میں تفصیلی گفتگو کی ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بطور مطلب طرف الحدیث آپ نے اس کو ذکر کیا. اچھا، اس حدیث کے ذکر کرتے ہوئے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے 3 مقام پر امام اوزاعی رحمہ اللہ کی طریق سے جب روایات لے کر کے آئے تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے حوالے سے 3 مقامات پر آپ نے ایک بات ذکر فرمائی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی جب روایات کو آپ نے مطلب ان طرق کو جب آپ نے بیان کیا تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ، کون سی حدیث؟ حدیث ابی ہریرہ، جو آپ یعنی عقیل ابن خالد ہی کے طریق سے جو اس طریق سے روایت ملتی ہیں اسی طریق سے آپ نے بھی روایت بیان کی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ امام دارقطنی نے بھی ذکر کیا ہے. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ جو یعنی معروف علماء میں سے ہیں، اہل السنہ کے مطلب بڑی شخصیات میں سے ہیں. آپ پوری دنیا کے اشاعرہ کو لے لیجئے، اپنی اشعریت کو ثابت کرنے کے لیے کیا امام اوزاعی کا، امام زہری کا، امام سفیان بن سعید الثوری کا، امام وکی کا، امام یعنی اسماعیل بن ابی خالد کا رحمہ اللہ اجمعین، امام مالک کا، کتب ستہ کے مؤلفین کا کیا کبھی حوالہ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں حوالہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے ضرب پڑ رہی ہے، ان پر ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے قائد مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. اصل تو اہل السنہ والجماعہ سلفی حضرات ہیں. اس لیے دیکھو میں نے کن کا حوالہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے کس کا حوالہ ذکر کر رہا ہوں؟ امام زہری رحمہ اللہ سے متعلق، جسے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ، کہتے ہیں کہ فحدثت بهذا الحدیث بآرمینیہ. آرمینیہ جانتے ہیں؟ یعنی ایران ہے نا، ایران اگر آپ جغرافیہ اعتبار سے سامنے رکھیں کہ ایران کا مغربی حصہ، اور عراق کو بھی سامنے رکھیے عراق کا مشرقی حصہ، یعنی ایران کا مغربی حصہ، عراق کا مشرقی حصہ، اور عراق خاص کر قدیم عراق کی بات کرتے ہیں تو ایک عراق عرب ہے، ایک عراق عجم ہے. عراق عجم کو لے لیجئے، یا ایران کا جو ہے مطلب آج کا مغربی حصہ لے لیجئے، تہران وغیرہ، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے نا، اوپر کا حصہ آرمینیہ، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گیا تھا وہ. اور آپ دیکھو کہ صحیح بخاری میں باب جمیع القرآن کے تحت جو کتاب فضائل القرآن ہے صحیح بخاری کی، اس میں باب جمیع القرآن کے تحت جو طویل حدیث ہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا، اس میں ذکر ہے ابو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آرمینیہ میں تھے. وہیں سے تو آپ آئے تھے عثمان بن عفان کے پاس رضی اللہ عنہ، یہ درد لے کر کے جو ہے مطلب یعنی جو متعدد قراتوں سے جو مصاحف تیار ہوئے ہیں، اس سے کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے ایام میں. اس کو ایک قرات پر جو ہے مطلب سب کو جمع کیجیے. تو آپ ہی تو درد لے کر کے آئے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی بھانپا اس مسئلے کو، اور آپ نے مطلب قدم اٹھایا. تو اس میں بھی آرمینیہ کا ذکر، آرمینیہ سے آئے تھے وہ. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ ملک شام کے ہیں، وہ دنیا کے بڑے علماء میں سے ہیں، بالذات خاص طور پر ان کو محدث الشام کہا جاتا ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آرمینیا میں، کیونکہ وہ مرابط تھے، وہ مطلب یعنی سرحد پر جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کی زندگی لگائے تھے، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، وہیں انتقال بھی ہوا آپ کا. تو آرمینیا میں تھے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب فحدثت بهذا الحدیث بآرمینیہ. غور طلب بات ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کفرت به المرجیہ. اس حدیث کو، حدیث ابی ہریرہ جیسا ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، کہا کہ کفرت به المرجیہ وغلط فیہ الحروریہ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی حروریہ جو کہ خوارج ہیں، وہ اس حدیث سے متعلق مطلب یعنی انتہائی درجے کی خوشی میں تھے، وہ خزانہ مل گیا ان کو. اہل بدعت کو کہیں سے مطلب یعنی تنکے کا سہارا بولتے ہیں نہیں، بالکل ویسے ہی ضرورت پڑنے پر پورے حدیثوں پر پانی پھیر دیں گے. بالخصوص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جو نشانہ بنایا ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے امام حاکم رحمہ اللہ نے کتاب معرفت صحابہ جو المسرق علی الصحیحین میں ہے، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اپنے استاذ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ابن حبان، میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر جب میں نے سلسلہ وار دروس دیا تھا. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کو جو حلق کا کانٹا ہے وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. آپ کی مرویات آپ کو متون کر دیں گے تو آپ کی پوری روایات پر پانی پھیر دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے حروریہ اس حدیث کو لے کر کے بالکل خوش، اس میں غلو سے کام لے رہے ہیں.
کیونکہ خزانہ مل گیا ان کو. اس سے جو تکفیر کا جو معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن لا ينتهب نهبا لا ينتهب نهبا جو ہے نا يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ان حدیثوں کو رکھ کر کے بھئی اس حالت میں جب وہ حالت ایمان میں نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول تکفیر کر رہے ہیں. یہ استدلال کیا انہوں نے؟ کبائر کے جو مرتکب ہیں ان کے پاس تکفیر کا معاملہ ہے, وہ کافر قرار دیتے ہیں, تو اس معاملے کو لے کر کے وہ خوش, اس حدیث کو لے کر بات واضح ہو رہی ہے. حدیث سے لے کر خوش نہیں, اپنے موقف کی مطلب تائید میں کچھ مل رہی ہے ان کو, حالانکہ ان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قال ابو عبداللہ کہہ کر کے اپنی جو تعلیق ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے ينزع منه ان يريد الایمان, ينزع منه نور الایمان, جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کتاب الحدود میں, جیسے کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے, اور اس کا کتاب المظالم میں بھی ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے, لیکن دیکھو اس کے ظاہر سے انہوں نے استدلال کیا. جبکہ حروری جبکہ مرجئہ ہیں وہ ایمان سے عمل کو خارج کر دیتے ہیں, نہ جو ہے مطلب نہ اطاعت سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے ان کے پاس. ایسی صورت میں یہ حدیث کی انہوں نے مطلب انکار کیا انہوں نے اس حدیث سے متعلق. بات واضح نہیں واضح ہو رہی ہے؟ تو ایمان کی جو نفی کی جا رہی ہے اس میں وہ ان کے پر ضرب پڑ رہی ہے. ضرورت پر یہ ان حدیثوں کا انکار کریں گے, ضرورت پر وہ خوارج اپنے اعتبار سے حدیث کو انکار کریں گے, ضرورت پر وہ ایک اعتبار سے حدیث سے انکار کریں گے. اہل السنہ والجماعہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, پوری کی پوری شریعت اللہ رب العالمین کی ہے, وحیین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. ایسے میں اس میں کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایسی صورت میں کل کی کل شریعت اللہ رب العالمین کی ہے, تو اہل السنہ والجماعہ نے ان حدیثوں سے متعلق صحیح جو معنی مفہوم ہے وہ بتایا. لیکن امام اوزاعی رحمہ اللہ نے, کیونکہ وہ آغاز اس طرح کے افکار جو لوگوں میں آ رہے تھے, بالخصوص عرب سے باہر کے جو لوگ ہیں, جزیرۃ العرب سے باہر کے جو لوگ ہیں, جن کو صحابہ کی صحبت نصیب نہیں, صحابہ کی صحبت میں جو رہے ہیں تابعین ان کی صحبت جن کو نصیب نہیں, ایسے ہی لوگوں میں یہ سب غلطیاں ہوئی. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ فحدثوا بهذا الحدیث بارمینیا, کہا کہ یہ صورتحال تھی, لوگوں نے کہا کہ جو کفرت به المرجئہ وغلط فیہ الحروریہ. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ لا نقول کما قال هؤلاء, نہ ہم ان کا اس نقطہ نظر کو پیش کریں گے نہ ہم اس نقطہ نظر کو پیش کریں گے, کیونکہ دونوں ضلالتیں دونوں گمراہیاں ہیں. ولکن نحدث به کما سمعنا, ہم نے ہمارے اساتذہ سے جو تابعین ہیں, انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو یا تو کبار تابعین ہیں یا تو صحابہ ہیں, ان سے جس طرح سے انہوں نے حدیثیں سنی, جس طرح سے رسول اللہ سے حدیثیں سن کر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جس طرح سے ایمان لے کر کے آئے, نہ تعویل کی نہ انہوں نے تمثیل سے کام لیا, نہ تمثیل اور تکییف کی بات آئی, بلکہ مطلب وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی مفہوم واضح ہے, اس کا مدلول واضح ہے, ہم اسی پر ایمان لے کر کے آئیں گے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے, مخلوق میں فرق ہے, تو خالق مخلوق میں بدرجہ اولا فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو الجنہ کہا, جو کہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی, جہاں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اہل ایمان کو داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی سے کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو ایک باغ ہوتا ہے, یعنی انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, الجنہ کہا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے, اس کو بھی الجنہ کہا اس کو بھی الجنہ کہا. لیکن یہ لفظی اشتراک ہے, دونوں میں معنوی اختلاف ہے, معنوی اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں. تو مخلوق میں لفظی اشتراک ہوگا, معنی میں اختلاف ہوگا, تو پھر خالق مخلوق میں لفظی اشتراک سے کیوں دھوکا؟ تنزیہ کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اس کی صفات میں تعویل کرنا شروع کیا انہوں نے. بات واضح ہو رہی؟ جہمیہ کے نقش قدم پر مکمل چل رہی ہے اشعریت. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے, دیکھو سبحان اللہ کتنی بڑی بات کہی ہے. اب بتائیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر کیا ہے. اچھا, امام دارقطنی رحمہ اللہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی طریق سے جو متعدد روایت لائے ہیں, جگہ جگہ پر امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تعلیق ہے. ایک اور جگہ پر امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تعلیق یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اس حدیث کو انہوں نے کس سے سنا؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس سے سنا؟ امام ابن شہاب الزہری سے. کہتے ہیں کہ سألت الزہریہ عن تفسیر هذا الحدیث, میں نے امام زہری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے معنی مفہوم کو لے کر کے سوال کیا کہ کیا معنی اس کا ہے کہ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے, مطلب یعنی جب وہ جو حالت شراب پینے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہے گا, کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ فنفر
آپ بھر گئے اس سے، آپ غصہ ہو گئے، آپ نفرت کیا اس سے، آپ دور بھاگنے لگے اس سے، مطلب یہ کہ بھائی کیا سوالات کر رہے ہیں آپ، رہنے دیجیے، یہ معنی ہے اس کا، کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. اور کہا کہ یجیء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتدعونہ وتسألون عن رأیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے معنی میں واضح ہے، اس کو آپ ترک کر رہے ہو اور میری رائے پوچھتے ہو. یعنی دیکھو سبحان اللہ کس قدر ان کے اندر غیرت تھی اصل دین کو اصل حالت پر رکھنے کے اعتبار سے. آج کی صورتحال کیا ہے دیکھو، نسأل اللہ العافیہ. جرت دیکھو کہاں سے آئی ہے جرت ان اشاعرہ میں، وہ جہمیہ سے آئی، اور جہمیت کہاں سے آئی؟ وہ یہودیوں سے ملی ان کو، فلاسفین سے ملی ان کو، یہ صحابہ سے اور تابعین سے نہیں ملی ان کو یہ چیز. یہ سلسلہ مبارک سلسلہ نہیں ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کی جو متعدد طرق بیان کی امام دارقطنی رحمہ اللہ، ایک بات یہ بھی ذکر فرمائے ہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقلت للزہری، امام زہری رحمہ اللہ سے میں نے کہا ان لم یکن مؤمنا فما. اس حدیث میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم حین ينتهب وهو مؤمن. جب اس طرح کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ فنفر بذلک. امام زہری رحمہ اللہ نے مطلب بیزارگی کا اظہار کیا. کس طرح کے سوالات ہیں، اور آپ نے اصول بتایا. اصول یہ ہے قابل غور بات. امام زہری رحمہ اللہ نے اپنی تلمیذ امام اوزاعی رحمہ اللہ کو اصول بتایا، کہا کہ امر الاحادیث کما امر من کان قبلکم. یعنی تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، تابعین، صحابہ، تابعین اور تابعین سے بڑھ کر کے صحابہ، انہوں نے اس طرح کے صفات سے متعلق جو احادیث ہیں، ان احادیث کو پڑھ کر کے جس طرح سے وہ معنی مفہوم کو جانا، اللہ سے متعلق ان کے پاس وہی معنی مفہوم رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک لفظ سے متصف اللہ رب العالمین. اس لفظ میں جو معنی ہے، یہ لفظ ہے، وہ لفظ بھی ہے، لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی بھی ہے، اس معنی سے اللہ متصف ہے کما یلیق لشانی. اس اعتبار سے جب وہ ان احادیث کو مطلب اس احادیث کے ساتھ ان کا تعامل رہا ہے، کہا کہ تمہارا بھی تعامل ویسے ہی رہنا چاہیے جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں. امر الاحادیث کما امر من قبلکم فإن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امروها. صحابہ کا جو نقطہ نظر ہے، تابعین نے ان سے جو لیا ہے، اور ان سے، اور امام زہری بھی رحمہ اللہ بھی تابعین میں سے، اوسط تابعین میں سے، تابعین سے، صحابہ سے، کبار تابعین سے جو ہم نے لیا ہے، ہم سے آپ کو ایسے ہی لینا ہوگا. یہی اصول. اور کیجیے آپ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دنیا کا کوئی بھی اشعری ماتوریدی امام زہری کے حوالے سے اپنا دین ثابت کر دیا، عقدی اعتبار سے، صفات میں تعویل کے اعتبار سے، امام اوزاعی کے حوالے سے، امام مالک کے حوالے سے، امام شافعی کے حوالے سے، سبحان اللہ، ائمہ اربعہ کے حوالے سے، ائمہ اربعہ کے تلامذہ کے حوالے جو سب سے پہلے تلامذہ ہیں، اس کے بعد کے تلامذہ ہیں، ان جماعتوں سے کوئی بتا دے. ہرگز وہاں تک جاتے ہی نہیں. جہاں سے گمراہی آئی، جہاں سے تعویل آئی، جہاں سے ضلالتیں آئیں، وہیں سے ان کی سندیں شروع ہوتی ہیں، وہیں سے ان کے اقوال کا آغاز ہوتا ہے، وہی ان کا نقطۂ آغاز ہے، انہی کے حوالے دیتے ہیں، اس سے پہلے جاتے ہی نہیں. تصور کیجیے آپ، یہ سب سے سری دلیل ہے ان کے ضلالت پر ہونے کی. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. کس منہ سے کہتے ہیں کہ اہل سنہ ہیں؟ عقدی اعتبار سے، صفات سے متعلق. امام اوزاعی کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک شاندار قول ہے، جسے امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ، بھلے ہی امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ محدثین میں ایک بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن عقدی اعتبار سے صفات میں تعویل کو لے کر کے آپ نے کچھ ایسے ابن فرق پر اکثر حوالہ دیتے رہتے ہیں، وہ الاسماء و صفات وغیرہ میں، تو اس میں کئی مقامات پر تعویل کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استواء علی العرش کو لے کر کے بھی آپ نے تعویلیں کی ہیں اور نقل کی ہیں آپ نے. حالانکہ جو ہے مطلب دونوں چیزیں نقل کی ہیں، لیکن اپنا میلان بھی دکھا دیا ہے آپ نے اس میں کہ وہ کس جانب ہیں اس باب میں. تو آپ کی جو کتاب ہے الاسماء و صفات میں ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی، اس میں ایک باب ہے، باب الرحمن علی العرش استوى، یعنی باب قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى. اور اس میں بہت طول دیا ہے، آپ نے متعدد روایت لے کر کے آئے ہیں، اقوال لے کر کے آئے ہیں، دونوں قول پیش کیے ہیں، اہل سنہ کا بھی، اور جو ہے مطلب جن کو وہ اہل سنہ سمجھتے ہیں اس باب جو جنہوں نے تعویل کی ہے ان کا بھی نقل کیا ہے آپ نے، اور جو اپنا میلان کا بھی اظہار کیا ہے، اس میں اپنا میلان بھی بتایا ہے انہوں نے. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حالانکہ آپ نے جو طرفین کے جو اقوال ذکر کیے ہیں، طرفین سے مراد جو حقیقی معنوں میں اہل سنہ ہیں، اپنی سند سے امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے ایک قول ذکر کیا ہے، اور وہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے.
میں کس بلبوتے پر کہہ رہا ہوں کہ اس کی سند صحیح ہے؟ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو تذکرۃ الحفاظ ہے اس میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات تقریباً جو ہے مطلب 3-4 صفحات پر ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے اس میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جو قول امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے جس سند سے لے کر کے آئے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں ذکر کیا ہے 2 مقام پر، انہی کے ترجمہ حیات پر، انہی کے ترجمہ حیات میں۔ جب پہلی مرتبہ ذکر کیا تو سند کے بغیر ذکر کیا اور اس پر حکم بھی نہیں لگائے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے ذکر کیا ایک آدھے صفحے کے بعد، پونے صفحے کے بعد، تو اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے امام ابو بکر البیہقی تک اور امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی الاسماء و صفات میں جس سند سے وہ لے کر کے آئے ہیں پوری مکمل سند ذکر کی ہے اور کہا کہ اسنادہ صحیح، حکم لگایا آپ نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید ہے اس میں باب قولہ تعالی وکان عرشہ علی الماء جو کتاب التوحید میں ہے اس کی میں شرح کرتے ہوئے کہا کہ اخرجہ البیہقی بسند جید، اخرج البیہقی بسند جید، لیکن کس کتاب میں اس کا ذکر نہیں کی ہے، لیکن وہ یہی روایت ہے جو الاسماء و صفات میں ہے، تو اس کی سند صحیح ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کننا والتابعون متوافرون نقول، کیا مطلب ہے کننا نقول؟ یہ معنی وہ اعتراض ہے، یعنی جملہ معترضہ، یعنی کننا نقول یہ معنی والتابعون متوافرون، کننا والتابعون متوافرون، یعنی مطلب ہے کہ ہمارا جو عقیدہ، ہم جو یہ کہا کرتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی مطلب کسی کنارے بیٹھ کے کہا کرتے تھے ایک عام لوگوں کے درمیان، کہا کہ والتابعون متوافرون، صحابہ کے تلامذہ کی کثرت، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج سوشل میڈیا میں کوئی شخص ایک عقیدہ اپنا پیش کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہزاروں سلفی علماء اس کو سن رہے ہیں اور سکوت اختیار کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے انشاءاللہ تعالی، یہ معنی اس کا، بات واضح ہو رہی، یہی معنی اس کا کننا والتابعون متوافرون نقول، یعنی کثرت سے تابعین ان کی موجودگی میں ہم یہ کہا کرتے تھے کیا کہ ان اللہ تعالی فوق عرشہ، یہ خصوصی معنی میں، کیونکہ باب الرحمن، باب قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، اس اعتبار سے آگے کی جو بات امام اوزاعی کی رحمہ اللہ تعالی کہا کہ ایک تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ان اللہ تعالی فوق عرشہ، اور دوسری بات یہ کہا کہ ونؤمن بما وردت السنت به من صفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، یعنی قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفت ہو اسے ہم ویسے ہی ایمان لے کر کے آتے تھے، جس طرح سے یعنی ان اللہ تعالیٰ فوق عرشہ، جس طرح سے ہم الرحمن علی العرش استوى، استوا کا جو لغت میں جو حقیقی معنی ہے، جو اصل معنی ہے، ارتفاع کا جو معنی، اعلیٰ کا جو معنی ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، مقام کے اعتبار سے تو اللہ کا جو علو ہے وہ تو اشاعرہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے فتح الباری میں، تو اللہ رب العالمین مقام کے اعتبار سے اللہ کا جو علو ہے وہ تو تسلیم شدہ ہے ان کے پاس بھی، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ اصل معاملہ ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِهِ مِن صِفَةٍ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، جو بھی صفات ہیں کتاب و سنت میں، ہم بعینہ ہی اس کو اسی نقطہ نظر سے تسلیم کرتے تھے کہ الرحمن ان اللہ تعالیٰ فوق عرشہ، بات واضح ہو گئی؟ تو یہ امام اوزاعی اور امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے اتفاق نقل کیا ہے، اتفاق، کہا کہ امیر الاحادیث کما امر من قبلکم، کما امر من قبلکم فإن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امروها، دیکھ رہے آپ اتفاق صحابہ کا، کننا والتابعون متوافرون نقول، تابعین کا اتفاق، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اب بچے کون اس جیسا اتفاق مقابل نظریے کا ہو تو لا کے دکھائیں، اتفاق نہیں، ایک قول ضعیف قول ہی صحیح لا کے دکھا دیں کوئی، میں سوشل میڈیا پہ بات کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ہو ہی نہیں سکتا، ملے گی نہیں یہ بات، یہ نئی سے کہیں سے بنا کے لانا پڑے گا، جو موجودہ کتابوں میں تو نہیں دکھا سکتے ہیں، بالکل کوئی مطلب کہیں سے زمین سے کوئی نکال کے لانا پڑے گا، یہ کتاب آج ملی ہے کر کے، بات کسی پہاڑ کے اندر سے نکال کے لانا پڑے گا، یہ کتاب 1000 سال پہلی ہے، وہاں سے آج ہم کو ملی ہے، پھر اس کی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ورق 1000 سال پرانا ہے کہ نہیں پرانا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ
آنے والی جو نشست ہوگی اس کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ بات مجمل نہ رہے کہ سلف کا اتفاق، پھر کوئی کسی سوال آئے گا دل میں کہ کون ہے سلف، نام کیا ہے، کتابیں کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے مطلب تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن جو ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اب اس سال کے اعتبار سے یہ آخری درس ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کے بعد پھر جب درس شروع ہوگا تو سلسلہ وار ہم آگے اسی کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان مجلسوں کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو بھی ہدایت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مزید دین کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرح صدر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔